اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے انتہائی قابل احترام بھائیوں، بہنوں، دوستوں اور ساتھیوں، آج میں آپ کے سامنے تہجد کی نماز کے حوالے سے، قیام اللیل کے حوالے سے کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ یہ وہ نماز ہے، یہ وہ عبادت ہے کہ جو اللہ کو بہت پسند ہے۔ یہ وہ عبادت ہے کہ جو اللہ اپنے خاص بندوں کو اس کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ یہ وہ عبادت ہے کہ جو نبیوں پر راتوں کا جاگنا، اللہ کے آگے ہاتھ اٹھا کر دعائیں کرنا، گڑ گڑانا، دن کے مشکل کام کے لیے اللہ کی استعانت کی، اللہ کی مدد کی دعا کرنا، یہ وہ نمازیں ہیں، یہ وہ قیام ہے، یہ وہ اللہ کے سامنے گڑ گڑانا ہے کہ جو مسلمانوں پر بھی شروع کے وقت میں فرض رہا، پھر مسلمانوں کے لیے یہ نفل بن گیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسے مسلسل باقاعدگی کے ساتھ پڑھتے رہے۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہتا ہے کہ یہ لوگ ہیں کہ جو میرے بندے ہیں، یہ راتوں کو اپنی کمر کو بستروں سے دور رکھتے ہیں۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، اور اللہ کے آگے ہاتھ اٹھاتے ہیں امید اور خوف کے ساتھ۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ دو لوگوں پہ رشک کرتا ہے، رشک سے مراد ایڈمائر کرتا ہے، اللہ خوش ہوتا ہے۔ وہ دو لوگ کون سے ہیں؟ ان میں سے ایک وہ ہے کہ جو رات کو اپنے بستر کو چھوڑ کر اللہ کے حضور کھڑا ہوتا ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے اللہ مسکراتا ہے کہ جب ایک بندہ خود اٹھتا ہے اور اپنی بیوی کو اور بیوی اپنے شوہر کو پانی چھڑک کر اٹھاتی ہے کہ اٹھو، اللہ کی عبادت کے لیے کھڑے ہو۔ اس لیے کہ رات کا کھڑا ہونا اللہ کو اتنا پسند ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث قدسی میں فرمایا کہ اللہ رات کے تیسرے پہر میں نچلے آسمان پر تشریف لاتا ہے اور پکارتا ہے کہ کوئی ہے جو مغفرت چاہتا ہے، کوئی ہے کہ جس کی کوئی ضرورت ہے کہ میں اس کی ضرورت پوری کر دوں، کوئی ہے کہ جو استغفار چاہتا ہے۔ اللہ مجھے اور آپ کو پکار رہا ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا نصفہ او انقص منہ قلیلا او زد علیہ ورتل القرآن ترتیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا یا ایھا المدثر قم فانذر۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، رات کو اٹھو رات کو اور اللہ کے آگے دعائیں مانگو۔ پھر ہم شکایت کرتے ہیں ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ دعاؤں کا وقت یہی ہے کہ رات کو اٹھ کر اللہ کے حضور، اس لیے کہ اس وقت کوئی ریاکاری نہیں ہے، کوئی دنیاوی دکھاوا نہیں ہے۔ انسان کے نفس پر شدید ضرب پڑتی ہے، انسان کو اپنے نفس کو کنٹرول کرنے کی عادت پڑتی ہے۔ جب رات کو اخلاص کے ساتھ اللہ کے حضور آدمی ہاتھ اٹھائے گا تو آپ اندازہ کیجئے کہ اس کی دعاؤں میں کتنی طاقت ہوگی۔ اس کی دعائیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کس طرح سنے گا کہ یہ بندہ کسی کو دکھانے کے بجائے میری وجہ سے رات کو میرے حضور کھڑا ہو گیا ہے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں اور میرے عزیزوں، میرے ساتھیوں، اللہ کے حضور کھڑے ہو کر دعا کیجئے، اپنے لیے دعا کیجئے، امت کے لیے دعا کیجئے، اپنے بچوں کے لیے دعا کیجئے۔ اور آپ یقین کریے کہ اسی کے ساتھ میں آپ کے ساتھ یہ بات بھی کہوں گا کہ فجر کا اہتمام مسجد میں کیجئے۔ اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر ان قرآن الفجر کان مشہودا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے میری امت کے لیے صبح کے کچھ چند شروع کے گھنٹوں میں بڑی برکت رکھی ہے۔ یہ فجر کا وقت وہ ہے جس کے بارے میں قرآن یہ بات کہہ رہا ہے کہ جو قرآن پڑھا جائے گا وہ گواہی دے گا تمہارے لیے اللہ کے حضور۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، یہ وہ وقت ہے فجر کا اور عصر کا جب فرشتوں کی شفٹ چینج ہوتی ہے۔ تو
فجر اور عصر کا وقت وہ ہے کہ آپ کے نامہ اعمال میں وہ فرشتے جو آ کر چارج سنبھال رہے ہوتے ہیں وہ بھی لکھتے ہیں آپ کی نماز، اور وہ فرشتے جو چارج دے کے جا رہے ہوتے ہیں وہ بھی لکھتے ہیں آپ کی نماز. اور اللہ اپنے فرشتوں سے پوچھتا ہے جب وہ آسمان پر پہنچتے ہیں کہ تم نے میرے بندے کو کس حال میں چھوڑا، تو وہ کہتے ہیں کہ یا اللہ جب ہم گئے تھے تو بھی وہ تیری عبادت میں مشغول تھا، اور جب ہم اسے چھوڑ کر آئے ہیں تو وہ بھی اس وقت بھی تیری عبادت میں مشغول تھا. اگر ہم اپنی زندگیوں میں برکت چاہتے ہیں، اگر ہم اپنی زندگیوں میں اللہ کی رحمت چاہتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا تعلق اللہ سے اخلاص والا ہو، ہماری دعائیں اللہ کے یہاں قبول ہوں، اللہ کے یہاں ہمارے درجات بلند ہوں، تو میرے بھائیوں اپنے قیام اللیل، اپنے رات کے قیام کی حفاظت کیجئے اور اپنی فجر کی حفاظت کیجئے. عشاء کی نماز کے بعد اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ آپ نہیں اٹھ سکتے قیام اللیل کے لیے، تو عشاء کی نماز کے بعد سونے سے پہلے 2 رکعت پڑھ لیجئے. نبی واسم کی حدیث ہے کہ اگر کوئی عشاء کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے تو وہ ایسا ہے جیسے آدھی رات اس نے قیام کیا، اور جو فجر کی نماز جماعت کے ساتھ پڑھتا ہے تو ایسا ہے اس نے بقیہ آدھی رات قیام کیا، اللہ کے حضور کھڑے ہو کر عبادت کی. اپنی نمازوں کی حفاظت کیجئے اور خاص طور پر اپنی فجر کی نماز کی حفاظت کیجئے. اللہ تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو، اللہ ہماری حفاظت فرمائے، اللہ ہمیں اس زندگی سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.